السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہیں سبین فاروق. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. 27ویں کی شب, اور جب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کی بات کرتے ہیں, اور یہی ہم نے کوشش بھی کی کہ 21ویں 23ویں 25ویں اب 27ویں اور اس کے بعد انشاءاللہ 29ویں کی رات جو خاص اہتمام پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. ایسے میں ہمارے پاس ویژولز بھی آ رہے ہیں جس طریقے سے مسجد حرم اور پھر مسجد نبوی مدینہ منورہ کے جس طرح کے ویژولز آ رہے ہیں, وہاں پہ جو خاص اہتمام آج کی رات ہو رہا ہے, جس طرح سے وہاں پر لوگ موجود ہیں. اینڈ ناٹ جسٹ دیز ٹو اسپاٹس, پوری دنیا میں مساجد میں, گھروں میں, ہر جگہ پر بہت خاص اہتمام اس رات کا, اور تلاش ہوتی ہے لیلۃ القدر کی, کیونکہ کہا یہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے. آج ہم اس ٹرانسمیشن میں, اس پروگرام میں آگے چل کر جب گیسٹ موجود ہوں گے ان سے ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ تلاش کس طرح سے کیا جائے, پا لیں تو کیا کریں, اس کی فضیلت پر بات کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اہتمام کرتے تھے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیسے پتہ لگے کہ کسی نے پا لیا ہے لیلۃ القدر کو, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی, کیونکہ انسان اسی سوچ میں اسی سوچ میں انسان رہتا ہے کہ میں نے عبادت کی, قبول تو اللہ کی ذات ہے, اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ تمام عبادات کو قبول کرتا ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے. اسپیشلی تاک راتوں کی بات کی جائے, شب قدر کا جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ 1000 راتوں سے اس کو بہتر رات جو ہے وہ افضل رات قرار دیا گیا ہے, تو یقیناً اس میں ثواب کی تو کیا ہی حد ہوگی, یہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بٹ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کیا علامات ہوں گی, کیسے پتہ لگے کہ کسی نے پا لیا ہے شب قدر کو, جاننے کی کوشش کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے, ان کے احکامات پر جس طریقے سے وہ عبادات کرتے تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کریں. تو آج جانیں گے کہ وہ ان تاک راتوں میں جو شب قدر کو تلاش کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے اس کا اہتمام کرتے تھے. تو آج یہ سب جانیں گے, اور کون سی عبادات ہیں جو کہ بہتر ہیں. ہر عبادت ظاہر ہے بہتر ہے, لیکن کچھ عبادات ہم کہتے ہیں نا کہ اس رات اگر یہ عبادت کریں تو وہ اسپیسیفکلی اس کی زیادہ برکت ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ شعیب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس ثواب کے لالچ میں ہوتے ہیں ہمیشہ نا, انسان کے کیسے کس طرح سے کیا چیز بہتری کی جائے. ورنہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ فرض بھی ادا کر دیں تو وہ بھی, اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے, لیکن ہم ثواب کی غرض سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں, رحمتیں سمیٹ سکیں, ہم سب مل کے سمیٹیں. آج بھی ہم پوری کوشش کریں. ایبسلیوٹلی. اور آپ ذرا سوچئے کہ اگر آج کوئی صدقہ کر رہا ہو, آج کوئی زکوٰۃ دے رہا ہو, آج کوئی کسی کی مدد کر رہا ہو, اور اچھی بات بھی صدقہ ہے, کسی کی اچھی بات کے تھرو مدد کر رہا ہو, تو یقین جانیے کہ جو اس کا ثواب ہے, جو اس کی ملٹیپلیکیشن ہے ثواب کی, یہ تو میرا رب جانتا ہے. کیا معلوم جس رات ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ شب قدر ہو, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے اس کو چھپا رکھنا یہ بھی اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے میرے رب کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم میکسیمم عبادت کر سکیں اور اس سے جو اس کا ثواب بھی وہ کما سکیں. ابھی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی جانب, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہماری آج کوشش ہے کہ ہم زیادہ جو بات کریں گے وہ شب قدر کی فضیلت سے متعلق کریں گے, اہتمام کیسے کرنا ہے اس سے متعلق کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور گفتگو کریں گے کیسے سوسائٹی کے لیے رمضان کا ایک پہلو ہے, اس کی کیا فضیلت ہے اور کیسے کہ امپیکٹ ہوتا ہے پورے اس منتھ کا ہماری سوسائٹی پر جب ہم ایک ایکٹ کرتے ہیں, ایک عبادت کرتے ہیں, اور ایک ہمارا جو ایک ایکٹ آف کائنڈنس ہوتا ہے ٹورڈز دا ہیومینٹی. اس پر کریں گے بات ایک بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یہ موٹی کتابیں میرے ہاتھ میں نے لکھی, سارے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے پاس بھی کیا کر رہی ہیں. نہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بٹ یہ کتابیں پڑھے ہوئے کافی ٹائم جو کریکولم کی ہیں وہ کافی وقت اب گزر چکا ہے. کبھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے آگے پڑھائی ساتھ کنٹینیو کرنی چاہیے, بیکاز ٹائم ہوتا ہے, ابھی ایج ہی کیا ہے, تو اٹس بیٹر کہ تھوڑا ساتھ پڑھائی شروع کر دی جائے. بٹ پھر تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, اب جو چل رہا ہے جیسے ہی. اینی ہاؤ,
کچھ ایسے لوگ ہیں, ہم اس ایج کی بات کریں 14 سال کی عمر میں ایک ایسے نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کروانے لگے جنہوں نے 14 ایئرس میں انہوں نے 2 کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. تعلیم کے شعبے میں وہ بہتری کی جو ہے وہ اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, بہتری کے لیے, اور اس حوالے سے دیکھیں انہوں نے یہ کتاب جو ہے لکھی ہے. کریکولم ہے اوبیسلی ابھی پروٹوٹائپ ہے, اور ابھی دیکھیں گے کہ آگے کس طریقے سے اس کو آگے فردر کریکولم میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. سیکنڈلی ہیومن رائٹس پہ کافی کام کرتے ہیں. یہ ایک اور کتاب ہے اس حوالے سے دیکھیے گا کہ وائسز وداؤٹ پرمیشن, اور کس طریقے سے ایک یوتھ جو ہے اس اوور آل سچویشن کو دیکھتی ہے. سو ریسرچ بیسڈ 14 ایئرس کے جو رائٹر ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بہت کچھ کرتے ہیں کیونکہ کچھ اتنے سارے میڈلز اور شیلڈز بھی اس وقت ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزیب عصمت. السلام علیکم شاہزیب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شاہزیب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کی بک سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد فردر آپ کے میڈلز کی طرف بھی آئیں گے. تو سب سے پہلے یہ کرٹیکل تھنکنگ اینڈ فریڈم اسٹڈیز, یہ کس بارے میں ہے, تھوڑا سا بتائیں. بیسکلی جو ابھی میں نے ایٹ دا ایج آف 15 آئی ایم دا ینگسٹ کریکولم انوویٹر ان دا ہسٹری آف ورلڈ ایور انڈر 40. تو میں نے یہ نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا آن کرٹیکل تھنکنگ اینڈ فریڈم اسٹڈیز, جس میں یہ پڑھایا جائے گا کہ ہاؤ ٹو بی اے کرٹیکل تھنکر, بیکاز پاکستان کو کرٹیکل تھنکرس کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ فریڈم کا یہ پیغام ہے کہ فریڈم ایک رائٹ نہیں, ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. اور پاکستان میں فریڈم کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے مس لیڈ کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ہر رسپانسبل شہری کا کام ہے کہ وہ فریڈم کو ایک رسپانسبلٹی سمجھے. اور آپ نے جو ڈیزائن کیا یہ گریڈ 5 سے لے کے 10 تک کے لیے, گریڈ 10 تک, بیکاز میرے پاس گریڈ 5 کی سبھی, آپ کو گریڈ 5 کی, بٹ وہاں میں دیکھ رہا ہوں گریڈ 6 بھی موجود ہے. سو یہ جو کریکولم ڈیزائن آپ نے کیا, اس کو آپ نے انہی 2 پیراؤں میں کیا, ایک کریٹیکل تھنکنگ اور فریڈم کو لے کر. سو ابھی پروٹوٹائپ ہے, تو کیا آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ پارٹ بن جائے اسکولس کا, یا کہ یہ مشکل لگتا ہے آپ کو, بیکاز اٹس اے نیو سبجیکٹ؟ انشاءاللہ اٹ ول بی, بیکاز یہ کریکولم نیشنل کریکولم فریم ورک جو ہے, جو 2023 میں جو ریسنٹ رپورٹ آئی تھی, اس کی ساری ریکوائرمنٹ سے ملتا ہے. اور یہ پاکستان کا پہلا کریکولم ہے جو کہ انٹرنیشنلی بھی یونیسکو کی جو کوالٹی ایجوکیشن کی گول نمبر 4 ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹ سے ملتا ہے. تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی. اور اس میں سوشل ایموشنل لرننگ جو اس وقت ہماری سب سے زیادہ نیڈ ہے, اور اس چیز پہ کسی نے کام بھی نہیں کیا, تو آئی ہوپ فلی بلیو دیٹ it must be or it will be implemented in schools. And I think اس میں ایک تربیت والا ایلیمنٹ بھی ہے. سبین ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ایک سوال میں پڑھ رہا تھا, what does truth mean to you؟ اب دیکھیں ایک ایسا سوال ہے جب اس پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں, سو سچ کیا ہے, سچائی کیا ہے, وہ ایک پرسپیکٹو ہمارے سامنے آتا ہے. اور دیکھیں جب کلاس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ملتے ہیں, اور کتنی کریکشن ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی اس میں میمورائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ 20% سے بھی کم ہے. اور یہ صرف لرنر وہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے, اس میں ٹیچرس گائیڈ بھی ہیں, جو ان کے ہاتھ میں اس وقت وہ ٹیچرس گائیڈ ہے. جو ان کے پاس ہے وہ ٹیچرس گائیڈ ہے, اور یہ جو میرے پاس ہے دس از ٹیکسٹ بک, یہ ٹیکسٹ بک ہے. اچھا, یہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. اوکے, ڈفرینٹ ہے, ٹیچرس گائیڈ ہے. اوکے, ہاں وہ ٹیچرس گائیڈ ہے. اوکے چلیں, یہ تو بڑی زبردست سی ایک چیز ہے. اچھا ویسے انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو کیا اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں وہ کریکولم کا پارٹ ہوتے ہیں, اور یہ صرف ہمیں جو یہاں پہ لیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, ہماری کریکولم میں اس طرح کے سبجیکٹس پڑھانے چاہیے, ان ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے؟ جس طرح کیمبرج میں اے لیول کے جو سبجیکٹ ہے, اس میں ایک سبجیکٹ ہے تھنکنگ پر, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ گلوبل پرسپیکٹیو بھی سبجیکٹ ہے. اور اگر ہم اس کو کریکولم میں ایڈ کریں گے, جس میں اس میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے, ہر کلاس میں ایک پروجیکٹ ہے. اور فار گریڈ 9 اینڈ 10, فار گریڈ 9 اسٹوڈنٹس آئی ہیو الاٹڈ ریسرچ پیپر, کہ انہوں نے ریسرچ پیپر لکھ کے گورنمنٹ کو سبمٹ کرانا ہے تاکہ ریسرچ کو بھی پروموشن ملے پاکستان میں. اور جو گریڈ 10 ہے اس کے لیے ایک انڈیویژول پروجیکٹ ہے جس سے سوسائٹی امپروو ہو پائے. تو اگر ہم اس سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کین کمپیٹ انٹرنیشنلی. ایبسلیوٹلی. آپ نے پہلی کتاب کون سی لکھی تھی؟ ڈائلیکٹک آف ڈسینٹ. دا ڈائلیکٹک آف ڈسینٹ, رائٹ. اور یہ ہے آفیشیل ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. یا آئی ہیو 3 ورلڈ ریکارڈس. نہیں وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے یا اس بک کو ملا ہے پھر؟ میرے پاس. اوکے, ان ریکارڈس پہ آئیں گے, لیکن پہلے اس بک پہ آ جاتے ہیں. واٹ از دس بک آل اباؤٹ؟ This is about international political philosophy and psychology. Okay. And theory of peace. Dialectic of dissent, جس کا اردو میں مطلب ہے اختلاف کے طریقے
یا اختلاف کی پاور آف اپوزیشن. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ ہمارے ملک میں اختلاف کو عزت دینی چاہیے. اور دس از وائی آئی کریٹڈ کہ جب میں نے اپنے آپ سے اسٹارٹنگ میں جب ایٹ دی ایج آف 12 آئی اسٹارٹیڈ, تب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا نا کہ واٹ از مین پرابلم, کیونکہ ہمارے ملک میں مسائل پر بات تو کی جاتی ہے لیکن حل اور جو پرابلمس کا جو سولوشن ہے اس کی طرف کم لوگ جاتے ہیں. سو دس از دیٹ. اوکے, کتنا وقت لگا اس کو لکھنے میں؟ 1.5 year. اچھا, یہ ٹوٹل کتنی بکس آپ نے ابھی تک لکھی ہیں؟ 2 books لکھی ہیں اور ایک کریکولم ڈیزائن. ایک curriculum design. اوکے, صحیح. اچھا, اور اس بک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کافی زیادہ سبجیکٹس کو ٹچ کیا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کسی کی مدد لی یا انٹرنیٹ واز the only source? Internet was the main source. اوکے, اور ویسے لکھنے میں کوئی سپورٹ فیملی میں کسی اور کیا, بس سولی آپ نے خود کیا؟ سولرلی خود کیا میں نے. اور یہ ISBN رجسٹرڈ ہے, یعنی اس میں AI کا یوز نہیں ہے, نہ ہی پلیجرزم ہے. اوکے, بیکاز جن بکس میں ISBN نمبر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوتی ہیں اور AI ڈیٹیکٹر سے اپرووڈ ہوتی ہیں, یہ دونوں کتابیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست موضوعات ہیں اس میں, جیسے کہ دا ایتھکس آف امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن, واٹ ڈو وی او ٹو آؤٹ سائڈرز, آئی مین بہت زبردست ٹاپکس ہیں, دا موریلٹی آف ریولیوشن, اسی طرح سے کچھ اور ٹاپکس میں دیکھ رہا ہوں, تو بڑے ہی میننگ فل سے ٹاپکس ہیں. یہ والی اگر اس بک کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے, ہیومن رائٹ اینڈ ویمن رائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں بتائیں. مین اس میں جو ویمن رائٹس ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو ابھی رپورٹ آئی تھی ریسنٹلی, اکنامک فورم کی وجہ کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں ہم لاسٹ آئے تھے, تو یہ اس کی انسپائریشن تھی کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں اور ویمن امپاورمنٹ کو امپروو کیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور مین چیز جو ہماری اس وقت CM پنجاب ہیں ان سے بھی انسپائریشن تھی کہ شی از آلسو وومن اینڈ شی از ڈوئنگ ہیوج ورک فار ہیومینٹی, اینڈ ان سے جو سبق ملا اس کو امپلیمنٹ کیا اور یہ کتاب لکھی. یعنی ہمیں کہہ سکتے ہیں, سبھی مجھے کتاب دیجیے گا, کہ یہ مریم نواز صاحب سے انسپائر ہو کے کتاب لکھی ہے یہ والی؟ یس ایبسلیوٹلی. اوہ واو, اور پنک کلر بھی چوز کیا آپ نے, کیا بات ہے جی. CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے انسپائر ہو کے شاہ زیب عصمت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب میں آپ نے ہیومن رائٹس کو زیادہ فوکس کیا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, بہت سا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ اسی سے انسپائر ہو کے اپنے کام میں اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. زبردست جی. اب آ جاتے ہیں, چونکہ اس کتاب کے اوپر جو لگا ہوا نا آفیشیل ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, آپ کے پاس بہت سے میڈلز بھی اس وقت ہیں, 3 ریکارڈز آپ نے لیے ورلڈ لیول پہ. واٹ واز دا فرسٹ ون؟ First was youngest author in the field of humanities. Youngest author in the field of humanity, وہ award ہے اس میں, I mean وہ شیلڈ شیلڈ تو میڈل ہے. اوکے, آفیشیل یہ کب ملا تھا آپ کو؟ یہ 2025 بالکل دکھائیں سامنے کر کے. یس, دیٹس دی فرسٹ ون. ہم چاہتے ہیں آپ کے میڈلز ہم دکھائیں لوگوں کو. اچھا, یہ پہلا آپ کو میڈل ملا جو کہ تھا ہیومینٹی پہ, رائٹ؟ ینگسٹ آتھر, ینگسٹ رائٹر آن ہیومینٹی. آلرائٹ جی. اور دوسرا میرا ورلڈ ریکارڈ تھا ینگسٹ پرسن ٹو رن اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. اوکے, وہ کیا ہے؟ ایٹ دی ایج آف 12 آئی ایم پروموٹنگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان پاکستان. گریٹ. اور آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے؟ پروموشن آف سسٹینیبل SDG گولز پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں, سارے گولز پہ کلیکٹیولی. آلرائٹ, نیکسٹ ون. And this is Ambassador Medal by United Nations. I'm the solo ambassador of UN SDGs ambassador. Great. This year in Pakistan. And this is Global Recognition Award. And this is MYCP Youth Excellence Award. Wow. اس میں 3500 applicants تھے جن میں سے 2 کو ملا تھا صرف. Wow. One was I and other was in India. And this is CMO 2 gold medals. بڑے پیارے ہیں والے بھی. بڑا خوبصورت میڈل ہے. I secured first position in whole world in 2024. وہ کیا کمپٹیشن تھا؟ سوری, میتھمیٹیکل CMO. اوکے, اور پہلی پوزیشن تھی آپ پوری ورلڈ, پوری دنیا میں. کتنے اس میں ٹوٹل تھے کینڈیڈیٹ؟ It was more than 25,000. 25,000 اسٹوڈنٹس تھے. فرسٹ پوزیشن. واو. And this year in 2025 I secured second position. واو. میتھس میں؟ میتھس میں. اس بار کیا غلطی ہوئی تھی؟ میرے خیال پلس مائنس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہوگی. پر اگین 25,000 میں اتنے سارے لوگوں میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہمیں کیونکہ ٹاپ 10 تھی. PBR's فخر پاکستان award, that is the shield as well. اوکے, فخر پاکستان. زبردست جی. by PBR. اور وہ جو شیلڈ ہے آپ کے پاس؟ This is by my school and alumni day پہ مجھے ملا تھا یہ. اوکے, کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں؟ I want to become a policy maker in United Nations. پالیسی میکر یونائٹڈ نیشنز, دیٹ مینس آپ گلوبل لیول پہ پالیسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بٹ
which I'm sure تھوڑا human rights سے جڑی ہوگی, social work سے جڑی ہوگی. And I'm sure آپ کر بھی لیں گے اتنی سی ایج میں, 14 ایئرس میں اگر آپ ماشاء اللہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, آپ آلریڈی اب ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے اپنا, جس طرح ہم اکثر ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. سو آدھا گول تو آپ تبھی اچیو کر لیتے ہیں جب آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا شروع کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور اس پہ کریں گے. اچھا, میں اس پہ دیکھ رہی تھی اس بک میں آپ نے جین زی کا ذکر ہوا ہے, اور لائک یہ آج کی جنریشن سے, کیونکہ اکثر آج کی جنریشن کتابیں نہیں پڑھ پا رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں ہم سے شاید ریلیٹیبل نہیں ہے. تو اس میں دیکھ رہی تھی کہیں کہیں پہ آپ نے ذکر کیا ہوا ہے سو کہ ڈیمانڈ کس کس کی ہے, ینگ جنریشن, جین زی. سو یہ اس کو فوکس کر کے آپ نے لکھا ہوا ہے سو دیٹ ریلیٹیبل ہو. ایز آئی ایم آلسو پارٹ آف جین زی, تو جین زی کے بارے میں یہ کہ لوگوں کی ایک اسٹیریو ٹائپنگ کی وجہ سے یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جین زی مطلب ایک اچھی جنریشن نہیں ہے. ویل وٹ آئی سی سم ہاؤ جین زی از بیٹر جنریشن, کیونکہ یہاں پر ہمارے جین زی میں دے ہیو مور رسپیکٹ فار وومن, دے آر مور مورالٹی اینڈ ایتھیکل اویئرنیس, اور اس چیز میں اس کو بھی انسپائر کیا. اور ہمارے پاکستان میں جو بیورو اسٹیٹسٹک کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق جین زی اور جو یوتھ ہے دیٹ کورز اپ 60 to 70% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. تو اگر یوتھ کو بھی دیکھا جائے اور اس میں میجورٹی جین زی کی ہے تو ان کی ڈیمانڈس کو پریورٹائز کیا جانا چاہیے. تو اس سے انسپائر ہو کے یہ لکھی. Shazia, what is that one thing you want to fix in Pakistan? ایجوکیشن سسٹم. ایجوکیشن سسٹم کو اور اس کے لیے آپ کام بھی کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے یہ کریکولم بھی ڈیزائن کیا کہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا کافی نہیں ہوتا. دیکھیں وہ سولوشن کی طرف گئے ہیں آپ. ہم سے مسئلے آج کی یوتھ کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ, بٹ آپ نے اس مسئلے کو فکس بھی کرنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ جین زی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس طرح سے بہتر جنریشن نہیں ہے, یہ کیوں یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جین زی بس پروف کر رہی ہے تھرو آؤٹ کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم مطلب بلکہ ہم زیادہ ٹھیک ہیں, اور مے بی یہ ریزن ہے کہ ہمارے یہاں بہتر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو خاموش رہے. تو شاید جو پہلے جنریشنز تھی وہ خاموش رہتی تھی, اتنی ایکسپریسو نہیں تھی. جین زی نے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا سیکھا, تو مے بی شاید یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں ہر جنریشن کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, وہ اپنے مورالٹی کے ساتھ آتی ہیں. اور پہلے پاکستان میں دیکھا جائے تو جو پہلے جنریشنز تھیں, دا پیرنٹس, دا سینڈوچ جنریشن, اور جو گرینڈ پیرنٹس ہیں آف جین زی, ان میں جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے اور جو لائف سٹائل وہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو لائف سٹائل ہم نے جیا یا ہم جی رہے تھے وہ بیٹر ہے, اور جین زی نہیں اس میں فکسڈ ہو پا رہی. تو اس کی وجہ سے یہ اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے یا انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جین زی از ناٹ اے گڈ جنریشن. اوکے, کیا بات ہے. کوئی ایسی پرسنالٹی جس نے بہت انسپائر کیا اور آپ ملنا چاہتے ہیں ان سے؟ مریم نواز, بیکاز ان کی ایک لائن مجھے بہت پسند ہے کہ انتشار پھیلانے والے کیا جانیں, واٹ از دا پلیئر آف سرونگ ہیومینٹی. واو, دیٹس اے بیوٹیفل لائن. وی وش کہ آپ کا یہ خواب پورا ہو. اور اس وقت سیم صاحبہ اگر دیکھ رہی ہیں تو also I have written a book on her, جو میرے پاس ابھی نہیں تھی تو میں نہیں لے پایا. I have written a book on her. وہ تیسری کتاب ہے جو آپ نے لکھی ہے؟ تیسری کتاب ہے. اوکے, تو وہ یہاں پہ آپ کو ویسے لانی چاہیے تھی. میں اصل میں کل میں نے کسی کو دے دی تھی, اوکے, تو آج لا نہیں سکا. میرے پاس ایک ہی. اس میں کیا آپ نے مینشن کیا؟ ان میں جو میڈم کے پروجیکٹ ہیں اور بایوگرافی ہے, اور ٹیکنیکلی آئی ایم دی ینگسٹ بایوگرافیکل رائٹر ایز ویل. میں نے 14 سال کی عمر میں وہ لکھی تھی. وہ ابھی تک ان تک پہنچی نہیں ہے. وہ ان کے لیے ایک گفٹ ہے جو میں نے لکھا تھا. Are you trying to meet her and gift her? Yeah. گریٹ, آل دا بیسٹ. یہ بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آئی مین یہ تو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ پر کام ہونا شروع ہو جائے, جیسے مریم صاحبہ از ویری ایکٹیولی ڈوئنگ سو مچ ان پنجاب اسپیسیفکلی, اور آپ دیکھتے ہیں ویری ینگ رائٹرز ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ان سے انسپائر ہو رہے ہیں. آپ نے ان کی اتنی پیاری بات کوٹ کی ہے. سو پراؤڈ. سب سے اچھی بات جو میں ینگ جنریشن کی کہوں گی, جین زی کی, کہ وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں, وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. سو یہ ایک بہت اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ فائنلی سامنے آنے لگا ہے, جہاں پر ہم ایکسٹریمزم نہیں دیکھ رہے, ہم پرفارمنس بیسڈ
چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون بہتر پرفارم کر رہا ہے اور آپ کی پسندیدگی اس کی طرف ہے, آپ کا رجحان, آپ انکلائنڈ اس کی طرف ہیں. تو جو اچھی چیز ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو بہتر ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں کام ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. شاہ تھینک یو ویری مچ, آپ اسپیشل سیال کوٹ سے آئے ہمارے شو کے لیے, ہماری ٹرانسمیشن کے لیے زبردست کام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں, اور یہ ہے وہ چینج جس کی ہم تھرو آؤٹ بات کرتے آئے ہیں اور کرنی ہے ہمیں. وہ سوچ کی بھی ہے, وہ کام کے حوالے سے بھی ہے, وہ محنت کے پرسپیکٹیو سے بھی ہے کہ کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے ان آر ڈومین, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرنا ہے. ابھی ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں کہ خوش آمدید. شب قدر جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, کیا عبادات جن کو افضل قرار دیا گیا ہے اس رات کو, اور کیسے اس رات کو تلاش کیا جائے, سب سے بڑا سوال, اور کیسے اس کا اہتمام کیا جائے. کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے جن کا اہتمام ہو, کیا چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے, یا نہ کریں تو بہتر ہو سکتا ہے. ہم سب اصلاح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, بہتری کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں ہر وقت, اور آج ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو قرآن مجید میں کس طرح سے 1000 راتوں سے افضل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ وقت موجود ہیں صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کی رحمتیں ہیں, شکر اللہ کا. سر بہت شکریہ, الحمدللہ. کتنی اچھی ساتھ ہے کہ ہم اکٹھے موجود ہیں اور اس رات سے متعلق آج ہم بات بھی کر رہے ہیں. سر بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں, کیا ہے شب قدر, اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, سلام ہی حتی مطلع الفجر. دیکھیے, آج وہ رات ہے کہ پورا ماہ مبارک جس کے پانے اور اہتمام کے لیے بندہ گزارتا ہے اور تلاش میں رہتا ہے, اور اللہ نے اس سے بڑھ کر اس رات کی کیا اہمیت ہوگی کہ رب کریم نے اپنے ابدی لافانی آفاقی کلام میں, قرآن مجید فرقان حمید میں, پوری سورہ اس رات کے بارے میں نازل فرما دی. پوری سورہ قدر آج کی رات کی عظمتیں, بڑائیاں, رفتیں, بلندیاں اور شان بیان کر رہی ہے. قدر کے معنی لغت میں مختلف ہیں, کشادہ, برکت والی, مرتبے والی اور تنگی والی. مطلب اس رات میں اللہ کے فرشتے اس قدر زمین پر اترتے ہیں کہ یہ دنیا کی زمین اپنی عظیم اور لامتناہی وسعتیں ہونے کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ, اتنا نزول ہوتا ہے. اور پھر روح امین سید الملائکہ, فرشتوں کے سردار رسول حضرت جبریل خود اترتے ہیں اور فرشتوں کی پوری بارات لے کر آتے ہیں, اور ہر وہ خوش نصیب جو اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے, ذکر حبیب خدا کر رہا ہے, تو جبریل امین اس رات اس خوش نصیب سے مصافحہ کرتا ہے, اور اس پر کیف و سرور کی وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں. تو قدر کے معنی برکت کے بھی ہیں, تنگی کے بھی ہیں, رحمت کے بھی ہیں, اور
اس کی قدر انسان کیا سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر، اس رات کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، کیا مراتب اور مقامات ہیں۔ تو پوری سورہ قدر اللہ نے اپنی آج کی اس شب کے لیے نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ میں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر سر ہم یوں سوال رکھیں کہ 1000 راتوں سے بہتر رات قرار دے دیا، اس کو ذرا ہم چاہیں گے ذرا سمجھیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے اس رات کی عبادت کا؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں کہ 1000 راتوں سے افضل، 1000 راتوں سے بہتر یہ رات کس قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رب کریم مالک لم یزل خلاق دو عالم خود پھر جواب بھی دے رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، برتر ہے، بلند ہے۔ اب نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم اپنے غلاموں کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور ان کو پچھلے انبیاء کا تذکرہ سنا رہے ہیں کہ پہلے نبیوں کی امتیں کس قدر عبادت کرتی تھیں اور ان کی عمریں کتنی طویل ہوتی تھیں، 1000 سال، 500 سال، 800 سال طویل عمریں ہوتی تھیں نبیوں کی بھی اور ان کی امتوں کی۔ بالکل۔ تو وہ دنوں میں روزہ رکھتے تھے، سارے دن روزے میں ہوتے اور 1000 دن روزہ رکھ کے 1000 راتیں قیام میں گزارتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موطا میں حدیث پاک ہے، موطا امام مالک میں، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، وہ تو طویل عمر والے تھے، سارا دن اللہ کی یاد میں مسلسل لگاتار روزے رکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور ہماری عمریں طویل نہیں، تھوڑی ہیں، کم ہیں، تو ہم تو اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا سا مغموم ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں اور وہ عبادت میں پہلی امتیں سبقت لے گئیں، تو ابھی مغموم ہوئے ہی تھے تو جبریل وحی لے کر نازل ہو گئے، اللہ نے سورۃ قدر نازل فرما دی، فرمایا اے محبوب آپ مغموم نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا میں آپ کی امت سے پیار جانتا ہوں، آپ کی امت پیچھے نہیں رہے گی۔ انہوں نے اگر ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے تو یہ میں آپ کی امت کو ایک ایسا انعام عطا فرما رہا ہوں کہ یہ آپ کا امتی جو اس رات عبادت کرے گا، عبادت میں گزارے گا، تو اس کو 1000 ماہ، تقریباً 83 برس 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے، یہ مستقل، اس سے زیادہ میں اجر عطا فرماؤں گا، اور میرے خزانے تو لامتناہی ہیں، میری خزانوں کی، میری عطاؤں کی، میری رحمتوں کی، میری کرم نوازیوں کی، میری بخشش و عنایات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو کوئی امتی اس رات میں عبادت کرے گا تو میں اسے رب 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ثواب عطا فرما دوں گا۔ یہ رب کریم ہے اور اس کی رحمتوں کی اور اس کی کرم نوازیوں کی شان اور کوئی وسعت ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ تو یہ ہمیں اصل میں شب قدر ہو، جمعۃ الوداع ہو، رمضان کی مقدس یہ لیل و نہار ہوں، یہ جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ اور توسط سے ملا ہے، کیونکہ حضور نہ ہوتے تو نہ شب قدر ہوتی، نہ یہ دن ہوتے، نہ یہ رات ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ ہم ہوتے۔ کائنات تو بنی اللہ نے جو سب کچھ بنایا ہے وہ اپنے حبیب کریم بے شک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بنایا ہے، اور یہ رات بھی امت کو اسی لیے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہی عطا ہوئی ہے۔ بے شک۔ تو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ افضل کہا گیا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی افضل ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جتنا چاہے اجر دینا چاہے اپنے حبیب کے امتیوں کو۔ دیکھیں بخشش کا ایک بہانہ رکھ دیا اس نے، ٹھیک ہے،
کہ اپنے میرے محبوب کے امتی ایک رات اگر جاگ لیں اور میری یاد کر لیں تو میں ان کو اتنا بڑا قادر ہوں میں کہ میں چاہوں تو ان کو 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، ایک رات جاگنا اور ایک طرف اکثر کر دیکھیں انسان معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوتا کہ شاید میں گنہگار اتنا زیادہ ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تو بہانے رکھے ہیں کہ کس طریقے سے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے رجوع کرے گا اور میں معاف کر دوں گا۔ اچھا، اب سب کا ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کیسے اس رات کو تلاش کیا جائے، کیسے پتہ لگے، کیا کوئی واقعی علامات ہوتی ہیں اس رات کی جس میں کسی کو یہ پتہ چل سکے کہ اس نے شب قدر کو پا لیا؟ دیکھیے، رحمت دو عالم، نور مجسم، پیغمبر اعظم، آقا دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اس شب کے پانے کے لیے، اس شب کو پانے کے لیے رحمت دو عالم ساری رات، سارا رمضان انتظار کرتے اور اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جب بندہ اور رب ہوتا ہے، خلوتوں میں، تنہائیوں میں بندہ اللہ کے گھر میں اس کا مہمان بن کر بیٹھتا ہے۔ تو اس شب کو پانے کے لیے میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے ان میں سے ایک معمول یہ بھی تھا، طریقہ، کہ حضور شب قدر کو پانے کے لیے آخری رمضان کے عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے۔ وہ نبی جو ساری راتوں میں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ متورم ہو جاتے ہیں پاؤں آپ کے، اور رب قرآن میں کہتا ہے محبوب پہلا پہر آرام کر لیجئے، دوسرا پہر آپ عبادت کر لیں۔ وہ حبیب اس رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے کی اس شب قدر کو پانے کے لیے اس قدر کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور آپ اپنے غلاموں کو، صحابہ کو بھی تربیت آپ نے فرمائی کہ شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف بیٹھیں۔ یہ حضور کا معمول تھا کہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور اس شب کو پانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 آخری رمضان کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک شب قدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں جو ہیں ان میں سے ایک رات شب قدر کی ہے۔ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے اپنی امت کو یہ رات متعین تاریخ بتانے کے لیے چلے، گھر سے جب نکلے تو وہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان کی نحوست سے آپ نے فرمایا جو مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا تھا متعین وہ اٹھا لیا گیا، اور پھر اس کی حکمتیں بھی تھیں کہ اگر شب قدر کوئی نہ پا سکتا، کوئی بیمار ہوتا، اس رات کوئی کسی مصیبت میں ہوتا، تو وہ سارا سال پچھتاتا کہ یار یہ رات متعین ہو جاتی، میں عبادت نہیں کر سکا، میں بیمار تھا۔ تو وہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ نے فرمایا مجھے پھر وہ علم بھلا دیا گیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتوں میں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، تاکہ یہ 5 راتیں میرے امتی اس بہانے سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، 5 راتوں کو جاگتے رہیں، ورنہ ہمارا یہ حال ہوتا کہ ہم ایک ہی رات باقی دن عبادت کر کے باقی عبادت ہی نہ کرتے، ہم کہتے جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اور آج کل بھی دیکھ لیں 5 راتوں کے باوجود بھی ہم کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم کتنا شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ رمضان کی 5 طاق راتیں ہیں، ان میں آپ نے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اچھا، اب ایسے میں 27ویں کی رات کو زیادہ فوقیت دی جی، جا رہی ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی امام الاولیاء، اکابر اولیاء کرام جن کے سارے غلام ہیں، آپ نے فرمایا کہ شب قدر جب مجھے 2 مرتبہ شب قدر ملی تو وہ جو رات تھی وہ 27ویں کی تھی۔ اور علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ اکثر علماء اور ائمہ اربعہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آج ہی رات ہے، 27ویں کی رات ہے شب قدر کی۔ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، بلکہ قسم اٹھائی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے طاق رات تو میں شب قدر کون سی ہے تو میں 27ویں کی رات کہوں گا۔ تو اس لیے 27ویں کی رات
जमहूर के नज़दीक शब कदर की रात है। और इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि चूंकि ये फिक्स्ड है बहरहाल कि किसी उलमा ने लिखा है कि हमने जो रात पाई लैलतुल कदर की वो 27वीं है, बाकी फिक्स इसलिए भी नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नहीं फरमाया। हमें 5 रातें जागनी चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और कसरत से इस्तगफार और दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भेजना चाहिए ताकि कोई भी रात हो उनमें से शब कदर तो हमें वो नसीब हो जाए। नहीं, ये सवाल इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि ये सवाल होता है कि चूँकि फिक्स्ड नहीं है प्रॉबेबली जी, सो इसलिए अगर पाई है 27वीं को भी किसी ने, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगली बार वो 27वीं की रात ना हो। बिल्कुल ऐसा होता है। तभी तो ये हुज़ूर पाक ने कहा ना कि इन 5 ताक रातों में तलाश करना। बड़ा अच्छा है कि वो आपने इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये सवाल होता है कि क्यों उसको छुपा हुआ रखा गया, ताकि अगर कोई ना पा सके किसी वजह से तो उसके दिल में कोई खलिश बाकी ना रह जाए। तो 5 रातों का क़याम, 5 रातों की इबादत, उस 5 रातों में उसको तलाश करना, और फिर मेरा रब है ना वो किस लम्हे की कौन सी इबादत को कबूल कर ले और कौन सी आपकी दुआ कबूल हो जाए और किस इबादत को क्या दर्जा मिल जाए। इबादत होगी सबसे बड़ी बात ये है कि और देखिए ये भी एक हद फरमा दी उलमा ने कि अब कितनी इबादत करें कि शब कदर पालें, कितनी इबादत करें कि हमें शब कदर पाने का सवाब मिल जाए। तो उलमा ने लिखा है कि जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और नमाज इशा के बाद अगर 2 रकत नमाज नफल पढ़ ले और फिर वो सो भी गया अगर, तो वो शब कदर को पाने के लिए उसकी इबादत काफ़ी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम तो बड़ा आसान है, आसान दीन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने इशा बाजमात पढ़ी उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिल गया, और जिसने फजर पढ़ी उसे बाकी आधी रात का। तो जिसने फजर और इशा जमात के साथ पढ़ ली तो उसको सारी रात इबादत का, ये तो आम रातों की बात है। और शब कदर में तो उसकी रहमतें, उसके करम नवाजियां तो वो उरूज पर होती हैं, फिर 1000 रातों से बेहतर करार 1000 रातों से बेहतर है। और रहमत इलाही बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत तो असल में बहाना तलाश करती है कि है कोई भटका हुआ बंदा है, कोई वो मेरे दर पे आके अपनी पेशानी को जबी को झुका ले तो मैं रब उसकी मगफिरत कर दूं और मेरी रहमत उसको थाम ले और उसकी मगफिरत और बख्शिश का परवाना उसको जारी हो जाए। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो हमें ये रातें जो मिली हैं ये अल्लाह की रहमत ही है कि हमें वो अपने करीब करना चाहती है कि कोई भूला भटका खताकार गुनाहगार आ जाए और मैं उसको बख्श दूं। और फिर गुनाह तो जितने भी ज़्यादा हों, चाहे समंदर की झाग बराबर भी हो, तो मेरा रब तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि आपके तमाम गुनाह झड़ जाएं। सैयदा ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और आज शब कदर की फ़जीलत, उसको तलाश करना, उसमें इबादत, उसका एहतमाम, उस पर हम बात कर रहे थे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। रमज़ान का महीना, और जब हम आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ जब हमने किया तब भी हम बात कर रहे थे कि देखें पता ही नहीं चला जिस तरह पूरे रमज़ान की हम बात करते आए, और पूरे रमज़ान ही हमारी कोशिश थी इस ट्रांसमिशन में, और आहिस्ता आहिस्ता देखें टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान हम अब आखिरी शोज़ में हैं, आखिरी ट्रांसमिशंस में हैं, और पूरे रमज़ान जिस तरह एक माहौल रहा और जिस तरह से हम उस पूरे माहौल में कोशिश हम ज़रा सारे करते हैं, वो इबादत की ज़ाहिर होती है। ऐसे में आज हम ज़रा ये जिक्र भी करेंगे कि जो एक रूटीन हमने सेट की, जो एक हमारा माहौल रहा, उसका हम पे एक इम्पैक्ट रहा हमारे बिहेवियर पे, हमारे एटीट्यूड पे, और जिसमें बिलखुसूस हमने बात की कि कैसे अल्लाह की मखलूक के लिए आपने रास्ते आसान करने होते हैं, हमवार करने होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना होता है, कैसे इसको आगे लेकर चलना है। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये हमने वैसे अक्सर यही वाली बात देखी है, शुएब ने बताया कि पूरा महीना हम जिस तरह नमाज की आदत के सिर्फ अगर बात कर लें, नमाज की आदत हमने कायम की हुई होती है। कोई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख के हम नहीं छोड़े होते, बट जैसे ही ईद का दिन होता है ना, तो
فجر تو پڑھنی لیکن ظہر سے ہی نماز جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے ڈیلے ہو جاتی ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں سستی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کس طریقے سے اس عادت کو مینٹین رکھا جائے, اس طرح سے بہت ساری جو عادات ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے شاید ایک ثواب کمانے کا ایک لالچ ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے کہ ثواب کمایا جائے. میرا خیال بات اس سے آگے کی ہے. بات اس سے آگے کی یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں تو آپ کو اپنے پروفیشن کے اندر بھی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ٹو میک شیور کہ آپ کچھ پرانی چیزوں کو جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کہیں بھول گئے, ان کو ریفریش کریں. تو ریفریشر جسے کہتے ہیں, تو رمضان ایک ریفریشر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اتنا عرصہ جو ہم نے گڑبڑ کی ہے اپنے آپ کو ایک انڈسپلنڈ وے میں ہم چل کے آئے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے ڈسپلن کے اندر لے کے آئیں. اب وہی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر صرف یہ عبادت کے لیے ہم کریں گے, یعنی ثواب کی نیت سے ڈیفینیٹلی بڑا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو آپ نے کہا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ لوگ پھر اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو اس میں خیال پرپز کم از کم اس سے زیادہ ہے رمضان کا, کہ آپ وہ جو 11 مہینے آپ نے گزارے سال کے ان ڈسپلن, ایک مہینے میں آپ نے ڈسپلن سیکھا فار نیکسٹ 11 منتھس کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں. میں اس کے لیے مثال دوں گا, ایک ہمارے میرا ایک باس تھا فنش تھیو ہیرونن اس کا نام تھا, تو وہ کہتا تھا مجھے اپسیٹ کرنا ہو نا آپ نے, وہ کبھی اسے غصہ نہیں آتا تھا, تو کہتا مجھے اپسیٹ کرنا ہو تو آپ بس صرف ٹائم سے لیٹ ہو جائیں, یعنی ٹائم آپ اپنا ڈسپلن ٹائم سے لیٹ ہو جائیں. تو یہ اس کا اچھا, اس نے یہ کیا کہ اگر فار ایگزامپل 2 بجے ہماری میٹنگ ہوتی تھی, ڈاٹ 2 o'clock وہ سٹارٹ کر دیتا تھا. اچھی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے سب کی عادتیں بگڑی ہوئی تھی ہماری, لیکن جب سے اس نے شروع کیا 1-2 دن میں نا لوگ اس میں آ گئے, کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے سیٹ ہوتا تھا. اچھا, وہ کچھ سال 1.5 سال ہمارے ساتھ رہا, تو ہم بڑے خوش تھے یار, سارے لوگ ڈسپلن میں آ گئے. جب اس کی ٹرانسفر ہوئی نا, آپ یقین کریں, اب میں سے پاکستانی نہیں تھے وہاں پہ ایجپشنس تھے, وہاں پہ گورے تھے, وہاں پہ عربس تھے, انڈینس تھے, بہت سارے لوگ تھے. تو جیسے ہی اس کی ٹرانسفر ہوئی, نیا بندہ آیا, آپ یقین کریں اسی دن سے لوگ لیٹ آنا شروع ہو گئے. تو یہ ہیومن نیچر ہے, اس کے اندر ہے یہ مسئلہ. لیکن کیونکہ ہم مذہبی عبادت کی بات کر رہے ہیں, ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری اس زندگی میں اور اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ جو کاؤنٹ ہوگا اس کے اگینسٹ ہمیں جزا و سزا ملے گی, اور بڑی عجیب و غریب وہ صورتحال ہے. تو اس لیے یہ بڑی سیریس میٹر ہے, ایک نارمل لائف کا میٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی آج کوئی بندہ نہیں ہے تو خیر ہے ایسے کر لیں. اللہ ہیں اور اللہ موجود ہیں, اور ہمیشہ جو ہے نا وہ ہماری لائف, ہماری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو ڈسپلن ہم اپنے اندر لا رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں لا رہے کہ ہم نے رمضان میں کسی کو دکھانا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم وہ ابھی وہ کنسیو نہیں کر پا رہے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا, اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ٹریننگ سیشن میں سے اس دوران گزارا تاکہ ہم پوری زندگی کے جو اگلے 11 مہینے کے معاملات تھے, یا پچھلے 11 مہینے میں جو ہم نے اپنے آپ کو انڈسپلن کر لیا تھا, کیسے اس کو ڈسپلن میں لے کے آئیں, اور پھر اگلے کچھ تو عید کے دن کم از کم اس کو نہ کریں. آپ کم از کم اس کو کم از کم 4-5 مہینے تو لگائیں, اور 4-5 مہینے جب آپ اور کر لیں گے تو پھر تو وہ بالکل ہی حصہ بن جائے گا ہماری پرسنالٹی کا. لیکن جب تصدق صاحب ہم اسی سوشل امپیکٹ کو آگے اگر بڑھائیں تو دیکھیں احساس کا رویہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مدد کا رویہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مل جل کر رفتار, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, دسترخوان کا ایک ماحول, زکوٰۃ, صدقات, ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں نا ٹو ہیلپ پیپل, رائٹ. اللہ کی مخلوق کا جو خیال ہم رمضان میں رکھ رہے ہیں الحمدللہ, اس کا اوور آل ایک امپیکٹ سوسائٹی پر بھی ظاہر پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ پورے رمضان کا سوشل امپیکٹ کیا رہتا ہے. اچھا, دیکھا جائے تو اب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں, جنہوں نے افلاس کبھی دیکھا نہیں, جنہوں نے غربت سے جو نہیں گزرے, ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. جو بندہ اس میں سے گزر رہا ہے وہ کر نہیں سکتے نا. صحیح بات. تو یہاں پہ ایک چیز جو ریلیجسلی جسے ہم کہتے ہیں نا بہت ہی فنڈامنٹل چیز ہے, وہ یہ احساس ہے کہ یار بھوک میں کیسا محسوس ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ علیحدہ بات ہے, تھوڑا سا ہم اس سائڈ پہ بھی دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کچھ 2 پراٹھے کھا کے میری طرح وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک کا وہ احساس نہیں ہوتا, یا افطاری میں وہ پھر اچھے خاصے لوازمات لیتا ہے تو وہ احساس نہیں ہوتا. لیکن نارمل لائف میں جس کو روکھی سوکھی بھی نہیں ملتی یا ملتی ہے تو وہ اتنی انف نہیں ہوتی کہ اس کا پیٹ بھر جائے,
اور اس نے ایک ٹائم گزارنا ہے. تو یہ وہ احساس دلانے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے سیر و افطار میں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بہت زیادہ لگزوریس تو نہیں ہو رہے, بہت زیادہ ہم یہ تو نہیں ذہن میں رکھ رہے کہ ہم نے 10-12-15 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے, تو ہم اس وقت انف اونٹ کی طرح نا اپنے اندر سیو کر لیں تاکہ یہ چلتا رہے. اس میں بیسیکلی یہ احساس ہے کہ یار بھوک کیا ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی روزہ رکھنا, بھوکا یا پیاسا رہنا, یہ میڈیکلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو انٹرنل سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم تھوڑا ریسٹ ملتا ہے آپ کے آرگنز کو. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر نا وہ بھی ایک قسم کا ایک ریفریشر آپ کو فزیکلی بھی, جیسے ہم نے ابھی بات کریں, اور مینٹلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ پورے کا پورا ایک ریفریشر سائیکل ہے جس میں آپ بالکل جو ہے نا وہ نئے ہو کے نکلتے ہیں. جیسے آپ گاڑی کی سروس کرائیں نا, ٹیوننگ کرائیں, یہ وہ سارا کچھ کرا کے دوبارہ سے وہ جب آپ لے کے گاڑی چلتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ اب مختلف ہے, وہ والی گاڑی نہیں جو اس سے پہلے. تو ہمیں بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم وہ والے نہیں ہیں جو اس سے پہلے تھے. تو یہ ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کر کس نیت سے رہے ہیں, کس انداز سے ہم اس کو سوچ رہے ہیں, چاہے وہ ریلیجسلی یا سائیکلوجیکلی عبادات ہوں, یا فزیکلی ہم جو کھانے پینے کی ہماری عادات ہیں یا طور طریقے ہیں وہ ہوں. تو وہ ایک پوری روٹین ڈسپلن اس لیے ہے کہ ہم اس کو سیکھیں, کیونکہ یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے اچھا ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے یہ. اچھا ایسے میں اس کو لے کر چلنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں جی رمضان میں اچھا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, جو کہ نارمل روٹین میں بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جو اچھے کام ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے ہمیں تھرو آؤٹ در ویسے بھی وہ کرنے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں, ادروائز بھی. جو چیز غلط ہے وہ رمضان میں بھی غلط ہے, وہ رمضان کے بعد بھی غلط ہے. جو چیز صحیح ہے وہ رمضان میں زیادہ صحیح, اس لیے جو ثواب زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اچھا ایسے میں جو میں پھر سوشل امپیکٹ پہ آؤں گا, زکوٰۃ کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہے, صدقات کا بھی ایک سوشل امپیکٹ ہے, فطرانہ ذرا عید سے پہلے ایک سوشل امپیکٹ ہے. یہ جو ایک مانیٹری ٹرمز میں ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمزور طبقے کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بالخصوص ان رمضان, اس کا کتنا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے سوشل کلچر پہ؟ یہ دیکھیں نا جو بیسک فلسفہ ہے, اب آپ دیکھیں نا ہم سائیکالوجی سے فزکس اور فزیکل سائڈ سے اب اکانومی میں آ گئے. اسلام دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اکانومی یہ ہے کہ اگر پیسہ میری جیب میں پڑا ہوا ہے اور پڑا رہا ہے اس کا کیا فائدہ, نہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا نا, نہ وہ کسی اور کو فائدہ. تو اکانومی کا رول مذہب میں بھی یہ ہے اور بیسک اکنامکس بھی یہ ہے کہ وہ فلو میں رہے. تو فلو کہاں ہوتا ہے, جہاں پہ زیادہ کانسنٹریشن ہوتی ہے وہاں سے لو کانسنٹریشن کی طرف, سائنس یہی کہتی ہے. تو جہاں پہ زیادہ ارتکاز ہے اس سے جہاں پہ نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے, جہاں پہ باقی یعنی فار ایگزامپل آپ کے باڈی سے جیسے خون وہ ان سائڈ پہ جائے ہی نہ جہاں پہ ضرورت ہے, تو باڈی تو آدھی ڈیڈ ہو جائے گی. بالکل. تو اسی طرح معیشت اور نظام ڈیڈ ہو جائے گا اگر وہاں زیادہ کانسنٹریشن زیادہ جہاں پڑی ہے, مال پڑا ہے, وہاں سے وہ ان جگہوں پہ نہ جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. یعنی غریب تر ہو جائے اگر تو, اور امیر تر تو سماج تو ختم ہو گیا نا, نظام ختم ہو گیا. ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. اور میں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, ہم کہتے ہیں اچھی بات ایک صدقہ ہے, وہ اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں تو آگے وہ آپ پہ فرض ہے. میں نے تو یہی سنا نا کہ جو آپ نے اچھا سن لیا اب آپ پہ فرض ہے آپ دوسرے کو بتائیں. اچھا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بے شمار ایسی چیزیں اور ودیت ہوتی ہیں, آپ سمجھ آتی ہیں جو آپ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اسی طرح پیسہ بھی ایسی چیز ہے, اگر وہ آگے ضرورت مند تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی نظام کے تحت اور دیتے جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے, روک لیں گے, تو پھر وہ وہیں پہ وہ کہتے ہیں نا پانی جیسے کھڑا ہوتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے, تو وہ گندا ہو جائے گا, وہ سارا کچھ وہ سسٹم خراب ہو جائے گا. تو یہ وہی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ اینڈ ادروائز یہ ایک بہت خوبصورت فلو ہے. اور ایک چیز میں اس میں انڈیکیٹ کرتا چلوں, میں ابھی یہ سوچ رہا تھا اس دوران ہی کہ ہمیں غیر کا احساس ہوتا ہے. آپ ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھیں, کوئی بندہ مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, بیماری میں, ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں یار اس کو کیا ہوا. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بہت ساتھ ڈیلی تعلق رکھنے والا کوئی بندہ پڑوسیوں کا اگر وہ اس میں سے گزر رہا ہے تو ہم اس طرح کیوں نہیں پریشان ہوتے اس کے لیے. کبھی اس پہ سوچا ہے آپ نے؟ یہ عجیب و غریب ہماری بات ہے کہ ہم غیر یا نہ جاننے والے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے, بلکہ بعض اوقات تو ہم اس حد تک گر چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی پریشانی میں, اس کے غم میں کہیں تسلی یا سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسانی جبلت ایسی عجیب سی ہو گئی ہے.
تو اسی لیے مذہب نے یہ ٹھیک ہوا ہے. کہا کہ اکثر دیکھیں سر ہم اکثر بات کر رہے تھے نا ٹھیک ہی ہوا ہے, اس کی تو حرکتیں ہی ایسی تھیں, عادتیں ہی ایسی تھیں, ہم اس کے اندر اپنی ویلیڈیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں مینٹل سیٹسفیکشن ہو رہی ہے. اچھا یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم ایک دفعہ اسی کو ٹچ کر رہے تھے, یہ ایک بنیادی چیز جیسے میں حسد کہتا ہوں نا, یہ وہ ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے کہ جتنا آپ وقت اکٹھے گزاریں آپ کے اندر ایک محبت, پیار, ایک ایموشن اس طرح کا آنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ آہستہ آہستہ نا کہیں حسد میں بدلنا شروع ہوتا ہے. ایک نیگیٹیوٹی ہے, یعنی اس میں حسد ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میرے علاوہ ایسے کوئی نہ دیکھے یا میرے علاوہ کوئی اس سے بات نہ کرے, یا اینڈ سو آن اینڈ سو. تو یہ جو حسد والا جذبہ ہے نا رشتوں کے درمیان جو ایک زہر ہے وہ یہ بن گیا ہے, تعلق کے درمیان ایک زہر یہ بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ الفاظ کہتے ہیں اچھا ہاں اس نے تو ایسے ہی کیا تھا. اب کسی کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا. جس کو ہم نہیں جانتے اس کے بڑے بڑے گناہ قصور ہم معاف کر دیتے ہیں. جس کو ہم جانتے ہیں اس کا اتنا سا قطرہ بھی ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس کی ساری اچھائیاں بھول کے صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ خامی کس کی ہے؟ دماغ سوچنے والے کی, جس طرح سوچتا ہے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, ہم سب گناہ کرتے ہیں, اور وہ معاف کرنے والا معاف کرتا ہے. لیکن ہم اگر اپنے ساتھ والے کو, اپنے قریبی کو اتنا مارجن نہیں دیتا تو یہ ہمارے اندر ایک خامی, ایک بیماری ہے جسے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی کو ہمیں سوچنا اور چاہیے. میں یہ کہوں گی کہ اس میں اگر آپ کو کوئی پروفیشنل ہیلپ لینی پڑے تو پلیز لیں, کیونکہ حسد کی اگر بات کریں نا تو یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن میں اس کو ضرور کہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ خود بھی بے چین ہیں, آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہوئی ہے, اور آپ دوسرے کی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے کو تو شاید خاص اس سے فرق پڑے گا پتہ جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر لیتے, لیکن آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کتنی بری متاثر ہے, آپ کے ارد گرد لوگوں پہ کتنا نگیٹو امپیکٹ ہے اس کا, آپ کی اپنی کون سی محرومیاں ہیں, کیونکہ ہر حسد کے پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی سٹوری ہے. اچھا کہیں جس آپ کو کو ڈگ ایسا نہیں آؤٹ کرنے لگتا کی کہ ضرورت ہے. مطلب اس کو میں ذرا ڈفرینٹ انداز میں کہوں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. ہر بندہ اپنی حیثیت, اپنی طاقت کے مطابق چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے, تو وہ کہیں کنٹرول لوز نہ ہو جائے. اس خوف سے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم بھی بات کر رہے ہیں. تو چیزوں کو آزاد چھوڑیں. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا, اس ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو باندھ لیں, ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, اور اتنا آزاد پیدا کیا ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں جھانک سکتے. تو اس آزادی کو جب ہم نہیں مانتے, دوسرے کی آزادی کو جب ہم نہیں تسلیم کرتے, تو یہ ہوتا ہے جو ہم اب بات کر رہے ہیں. تو اس کا علاج ایک ہی ہے, اس کو آزاد چھوڑ دیں. اگر آپ میں واقعی آپ کے جذبات میں, آپ کے تعلق میں کوئی سچائی ہے تو وہ کوئی نہیں جاتا. صحیح بات ہے. لیکن اگر سچائی نہیں ہے اور کسی کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں تو قید سے ہر بندہ بھاگنا چاہتا ہے. ویسے آج کل کیا کوئی آزاد ہے؟ ہاں, یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ہم آزاد, یعنی ہم سارے ڈکٹیٹرز ہیں اپنے اپنے مزاج کے اندر. ہم آزادی مانگتے ضرور ہیں, آزادی دیتے نہیں. اچھا آزادی سمپل سی ہے نا, مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شعیب کی آج سے سال پہلے اگر مجھ سے دوستی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے جتنے بھی عمر گزری ہے تو جتنے تعلق دار تھے شعیب کے ان سب سے آگے میں ہوں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ہاں یہ خامی ہے کہ ہم کہتے ہیں باقی سب چیزوں کو نگیٹ کر دیتے کہ اس کو ختم, اور اب میرے ساتھ چلو. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہی ایک قید ہے, یہی ایک جیسے کہتے ہیں نا جو آزادی ہم مانگتے ہیں وہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں, اور اسی سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسروں کے رشتوں کا, دوسروں کے تعلق کا احترام کریں. یہ آپ کا تعلق ہے. یہ آپ کا تعلق ہے. اگر آپ احترام نہیں کریں گے اس کا مطلب آپ کا تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ تو ہیں رشتوں کی صورت میں, وہ چاہے پرسنل لائف ہے چاہے پروفیشنل لائف ہے. ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ آزادی کے کانسیپٹ کو لے کر کہ نہیں میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں اور مجھے بس اکیلا ہی سب کچھ کرنا ہے. اور آئی تھنک رمضان اس میں ایک بڑا اچھا ایک مہینہ ہمارے لیے کہ دیکھیں جب ہم افطار اکٹھے کر رہے ہیں, جب ہم نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں, اسپیشلی تراویح کا اہتمام اکٹھے کر رہے ہیں, بہت سی باتیں ہم اجتماعی عبادات کی جب بات کرتے ہیں, سو وین وی آر ڈوئنگ سم تھنگ کلیکٹیولی ان اے سیم وے, سو اس میں احساس بھی ہوتا ہے کہ برابری بھی ہے اور ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہے. یونٹی کا کانسیپٹ بہت اچھے سے سامنے آتا ہے نا, یونٹی کی ایگزامپلس ہمارے سامنے. اتفاق تو کہیں نہ کہیں ہم
بھول ہی جاتے ہیں. ہاں ہم اس سے دور چلے گئے ہیں, ایگزیکٹلی, اتفاق سے دور چلے گئے. اور اچھا اس میں ایک فیکٹر میرا خیال ہے جسے ہم جس خوشحالی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اسی خوشحالی کا ایک فیکٹر ہے, یعنی ایک دوسرے سے کیوں زیادہ خوشحال ہو گیا, یہ وہی جیلسی ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی خامی کئی دو انسانوں میں ڈالی گئی ہے تو وہ یہی ہے, حسد ہے. تو یہ مطلب اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم دکھانا بھی چاہتے ہیں اور ہم دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. جن معاشروں میں میں تھوڑا بہت مجھے موقع ملا ادھر ادھر جانے کا, ان معاشروں میں تھوڑا سا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ, یعنی چونکہ بہت کلوز ریلیشن شپ نہیں ہوتے, یہ جہاں بھی نا جیلسی ہمیشہ وہاں ہوگی جہاں پہ آپ یعنی کسی ایک لیول پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی ہو سکتا ہے جو بگ باس ہیں, اب پرائم منسٹر کے ساتھ میں کیوں جیلس ہو سکتا ہوں, مجھے تو مطلب ہم وی آر ناٹ آن دا سیم لیول نا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لیول ہے نا جس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, یہی جیلسی ہوتی ہے, یہی سب سے بڑا امتحان ہے. اور اس کے لیے پریکٹس وہی ہے کہ یار دیکھیں, آپ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن یہ بڑا مشکل سا کام ہے. یہ آپ کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ وہ مطلب وہ آپ اتنے شریف بن جائیں کہ وہ ہر چیز اٹھا کے آپ پہ ڈال دے اور اسے پتہ ہو کہ آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. تو دیر مسٹ بی سم باؤنڈریز, دیر مسٹ بی سم پلیسز جہاں آپ کہیں گی نو بھی آپ کہہ سکیں, جہاں آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ سکیں کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا, یہ مجھے اچھا نہیں لگا. یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا, ہم نے اختلافات کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا. اچھا میں اکثر کہتا ہوں یورپینز نے بھی, ان کے بے تحاشا اختلافات ہیں. ہمارے پرانے معاشرے میں بھی ایک گھر کے اندر اتنی فیملیز رہتی تھیں, اختلاف کے باوجود وہ اکٹھے رہتے تھے. ہم نے اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا. فوراً جیسے ہی ایک چیز بری لگی آپ دیکھیں کوئی منہ اٹھا کے ادھر چلا جائے گا, اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں مڑ کے کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے. ایسے ہی اور یہ معاملہ ہم نے زیادہ تر دیکھے یا وہ ریلیجیس ڈس ایگریمنٹ میں یا پولیٹیکل ڈفرینسز میں. یہ دو معاملات میں ہم نے دیکھا کہ آپ قطع تعلق کر لیتے ہیں. ہاں جی, اور صرف قطع تعلق نہیں کر لیتے, آپ اگلے کو گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, آپ اگلے کو ڈیمین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اس کو غلط انداز سے آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کہا, وہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, ہم اس کو رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو آئی مین پورا مہینہ اتنی عبادات, اتنا اچھا کام, اتنی اچھی سوچ, اتنی اچھی وائب کو اگر ہم اپنے دل سے یہ چیز نکال ہی نہیں سکے اور یہ ڈال نہیں سکے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, وائی ناٹ, ایگزسٹ کرتا ہے. دو الگ لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. اس میں نا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے پھر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا. ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے لیکن رسپیکٹ کے ساتھ دونوں طرف, یعنی اس میں کوئی اتنی لاؤڈلیس نہ ہو, یہ نہیں کہ آپ اس کو سنیں ہی نہ, یا دوسرا بندہ بات یعنی آپ کی نہ سنیں. تو آپ اپنی اچھا میں پہلے نا ہم اکٹھے ایک جگہ جاب کرتے تھے, تو جگہ ایسی تھی کہ ہم ناشتے بھی اکٹھے کرتے تھے. صحیح. تو اس میں سے کچھ لوگ نا بہت بولنے والے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, تو میں مذاق کرتا تھا کہ وہ نا انتظار میں ہوتے ہیں, یہ چپ کرے گا تو میں بولنا شروع کروں گا. اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اظہار بہت زیادہ ہمارے اندر آ گیا. تو ہم بہت زیادہ بولنا چاہتے ہیں, ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. اچھا جب بہت ایکسپریس کر چکے ہوتے ہیں نا, اندر سے خالی بھی ہو جاتے ہیں, پھر ایک فیلنگ بھی آتی کہ یار کچھ زیادہ ہو گیا. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح سے دوسرے کی اوپینین کو سننا ہے. لسننگ ہماری ختم ہو گئی, سننا نہیں چاہتے. جو بندہ ہے وہ کہتا ہے میری سن لو. اچھا آپ نے گروپس دیکھے ہوں گے واٹس ایپ کے, میں اکثر سوچتا ہوں اس میں کوئی بندہ, یعنی اگر اس میں دن میں 100 پوسٹ آتی ہیں نا, اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پوسٹ پہ کوئی رسپونڈ کرے, باقی ہر بندہ اپنی پوسٹ ڈال رہا ہوتا ہے. مسئلہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لسن ٹو می, کہ تم نے کیا بھیجا, یہ میں بھیج رہا ہوں, میرا دیکھ لو. اور آپ دیکھیں بعض اوقات آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی گروپ پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری پوسٹیں اپنی اپنی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک معاشرے کی مثال ہے کہ ہم سب اپنی کہنا چاہتے ہیں, ہم دوسرے کی سننا نہیں چاہتے. اور گڈ لسنرز جو نہیں ہوتے ان کے تعلق نہیں بنتے. تو ہم گڈ لسنرز ہیں ہی نہیں. یعنی بعض اوقات گھروں میں ہم دیکھتے ہیں, آپ منہ کھولتے ہیں, 2 لفظ بولتے ہیں اور آگے سے ٹھک کر کے جواب آتا ہے, تو یار پوری سن لو. اس کے بعد مجھے یاد ہے میرے ایک سینئر تھے, میرے باس تھے, نام لے لیتا ہوں, کرنل عبدالقادر نام تھا ان کا, ہیں ماشاء اللہ انہوں نے حیات کر کے. وہ جو ہے نا ایک دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے, اور میں بھی بڑا ینگ سا جوان, تو وہ جیسے ہی بولنے لگے تو میں نے بولوں کہ یار سنتے لے.
تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سن تو لیں, اس کے بعد آپ پورا موقع ہے آپ کے پاس. یہ بڑا اچھا, یہ بھی آئی تھنک دس از سم تھنگ جو کہ واقعی آپ نے نا اس کو ترویج دینا ہے اپنے آس پاس. ہم نے گھر میں ویسے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ بات کرتا ہے, نو میٹر واٹ. اب اتنی عادت ہو گئی کہ بندہ تو نہیں ہے جو ہر وقت بات کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. وہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی نہیں, لیکن بچوں کے پرسپیکٹو سے ہم اکثر دیکھتے ہیں. تو میرے بچوں کی بھی ٹریننگ ہوگی ہے اس بارے میں. اگر میری بیٹی بات کر, میرے بیٹے کو پتا کہ نہیں پہلے اس کی بات مکمل ہوگی تو مجھے بات کرنی ہے, آپ بابا بول لیں گے تو بات کریں. اب میں موسم ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بات کے دوران نہیں بولنا ہے. اور اتنی دیکھیں ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر وہ بول رہے ہیں اور ہم میں سے کسی نے گفتگو کر لی تو فوراً بابا نو رول از فار ایوری ون. اب ہم بات کریں تو آپ کو سننی پڑے گی. بچے وہی کرتے ہیں, وہی سیکھ رہے, تو جو پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر چیز نا, تو اسی طرح سے پریکٹس ہم سب نے کروانی ہے. اور موضوع ہمارا آج کا وہ یہی کہ کس طریقے سے ہم نے انہی پریکٹسز کو آگے لے کے چلنا ہے. 30 days آر انف کہ آپ کی اوور آل ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے. اس کے بعد اگر کوئی اس کو کنٹینیو نہیں کرتا تو یہ ہم سب کی کوتاہیاں ہیں جن کو ہمیں مل کر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی بریک سے پہلے بھی ہماری جو گفتگو تھی وہ شب قدر سے متعلق تھی, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت اور کس طرح سے اس کو تلاش کریں. اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر پائے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ایک بہت ہی زبردست مہمان شخصیت مزید ہمیں جوائن کریں گے اور ہم ان سے بھی اس رات کی فضیلت سے متعلق بات کریں گے, کیسے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اسلامک اسکالر خورشید ندیم صاحب نے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہم اس سے پہلے شب قدر کے حوالے سے تو تھرو آؤٹ ہم آج بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ کیسے تلاش کیا جائے. ہم چاہیں گے ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیں, پھر ہم ذرا آگے فردر اس کو ڈسکس کریں. اور تلاش کرنے سے مراد کیا ہے؟ میرا خیال اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ یہ رات ہے کیا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور قرآن مجید اس کو کیسے تعارف کرواتا ہے اس کا, تاکہ پھر ہم تلاش کی طرف بھی جائیں گے. اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونے کے بعد پھر تلاش کا مطلب بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا اپنے تو. قرآن مجید نے 4 باتیں کہی ہیں اس رات کے متعلق. یہ تو واضح ہے کہ یہ قدر والی رات ہے, اور قرآن مجید نے اس کو 2 نام دیے ہیں, لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ. یعنی یہ مبارک رات ہے, قدر والی رات ہے. اور اس کے بارے میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. قرآن مجید اس رات کو نازل ہونا شروع ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا. اچھا, اب اس جملے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ رات کون سی ہے. یہ رات رمضان کی ہے, یہ رات شعبان کی ہے, یہ محرم کی ہے, کون سی رات ہے. لیکن ایک اور موقع پر قرآن مجید نے بتایا کہ چونکہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا, لہٰذا یہ طے ہو جاتا ہے اس سے کہ یہ رمضان کی رات ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی قرآن کے بارے میں دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا, اور گویا یہ طے ہو گیا کہ شب قدر رمضان کی رات ہے. دوسری چیز جو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہی کہ یہ وہ رات ہے جس میں روح الامین اور فرشتے آسمان سے اترتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. روح الامین کا اترنا ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. یعنی فرشتے تو ویسے روز ان کی آمد و رفت جاری ہے, اس دنیا کا کاروبار, اس دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو چلتے ہیں, تو فرشتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ارکان قضاء و قدر, وہ آتے ہیں, اس نظام کو چلا رہے ہیں. لیکن روح الامین جبریل علیہ السلام کا آنا ایک خاص بات ہے. بالکل صحیح. چونکہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی لے کر آتے, اللہ کے پیغمبروں کی طرف آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ حضرت جبریل لے کے آیا کرتے تھے. لیکن اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جبریل امین بھی آتے ہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہنے کو تو ایک رات ہے, لیکن اس کے اندر بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو 1000 مہینوں کی وسعت کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ یہ رات فجر تک, طلوع فجر تک سلامتی ہے. یعنی اس کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں اس رات کے ساتھ وابستہ ہو گئی. اچھا, اب جو رات آپ تھوڑا اس کو کامن سینس سے دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک رات
آج کی رات ایسی ہے یا ایک رات ایسی آنے والی ہے جس کے اندر میری قسمت کے فیصلے ہونے اور عالم کا پروردگار اپنے خاص لوگوں کو دنیا میں بھیج رہا ہے اور اس میں رول امین کو بھی آ رہا ہے. اب آپ اور میں کیا کریں گے؟ کیا ہم سو کے رات گزاریں گے؟ قطعاً نہیں. کامن سینس کیا کہتا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ لمحہ ہمیں نصیب ہو. بے شک. جب اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، جب رول امین آ رہے ہیں، تو ہم اس گھڑی کو ضائع نہ کریں. بے شک. تو وہ جو تلاش کرنا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیدار رکھنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا اس کیفیت کے لیے، اس صورتحال کے لیے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، جب روح الامین زمین پر اتر رہے ہیں. تو اس لمحے جب ہماری مقدروں کے، ہماری قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس موقع کو غفلت میں ضائع نہ کریں. تو اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور میں ہم حاضر رہیں، دعا کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کا کلام پڑھتے رہیں، اس کے حضور میں اپنی جبین نیاز جھکائے رکھیں تاکہ وہ لمحہ ہمیں میسر آ جائے کہ جب خدا کے فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، رول امین اتر رہے ہیں، ہماری مقدروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اس وقت غفلت میں نہیں تھے. تو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں. جب ہم کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں، مطلب اس لمحہ خیر کو تلاش کریں جب ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم اگر اس کے حضور میں جھکے ہوئے ہوں گے، ہم اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی بنسبت ان لوگوں کے کہ جو بے خبر ہیں، جو سو رہے ہیں، جنہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ زیادہ خدا کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اس کی برکتوں کے مستحق بنیں گے جو بیدار ہوں گے، جو جاگ رہے جو منتظر ہوں گے. تو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں، خدا کے حضور میں جھکے رہیں تاکہ وہ جب فرشتے آئیں تو آپ اس کیفیت میں پائیں کہ آپ اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے. بے شک. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب بیدار تو ہیں لیکن پھر اس کا ایک خاص اہتمام بھی کریں. جی ہاں. یعنی صرف شب بیداری کافی نہیں ہے. انفارچونیٹلی خوشید صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص آخری عشاء پھر آخری دنوں میں بازاروں کا رش، عید کی تیاری، ٹھیک ہے عید ہے، تحفہ ہے، تیاری ہے سب اپنی جگہ، لیکن جب اس خاص رات کی بات ہے تو اس میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا ایک خاص اہتمام کریں، وہ چاہے مساجد میں کریں، وہ چاہے اپنے گھروں میں کریں. تو اب میں چاہوں گا ضرور اس پہ ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ وہ خاص اہتمام کیا ہے. کیا اللہ کو یہ پسند ہے انسان جھکا ہوا ہی ہو، نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہو یا تلاوت کر رہا ہو؟ کوئی خاص طرح سے عبادت بھی ہے، یا اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ اس کے ساتھ عید الفطر جڑی ہوئی ہے، اس کی خوشی ظاہر ہم مناتے ہیں، وہ ہمارے لیے تہوار ہے جو خود اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. بے شک. لیکن اس کی جو تیاریاں ہیں، بس ہم نے کپڑے بنانے ہیں، ہم نے کچھ اور چیزیں کرنی، یہ ہم رمضان سے پہلے ہمیں کر لینی. بالکل بالکل صحیح بات. اس میں کوئی حرج نہیں. جو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ خدا کے لیے خاص ہو جاتے تھے. اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت اعتکاف ہے. آپ جانتے ہیں اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی کیا، دوسرے عشرے میں بھی کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ متعین کیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری طاق راتوں میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تو گویا رمضان بنیادی طور پر اگر ہمیں اس کا شعور ہو جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کے خدا کے لیے خاص ہو جائیں. بے شک. اور ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی ایک شعوری کوشش کریں جو اللہ نے ہمارے لیے اس دن میں رکھ دی ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیل لگ جاتی ہے کسی چیز کی تو رش ہو جاتا ہے اس کی طرف. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نیکیوں کی سیل لگا دیتا ہوں اس مہینے کے اندر. تو اب ہمیں بجائے اس کے کہ سارے 11 مہینے ہمارے پاس پڑے ہیں بازاروں میں جانے کے لیے، سب چیزیں کرنے کے لیے، تو ہم بڑے ہی کم عقل ہوں گے، کم بصیرت ہوں گے کہ جب ہم اس سیل کو نظر انداز کر کے اس کو ان کاموں میں ضائع کر دیں کہ جو ہم سال کے کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی رضا کو تلاش کریں اور اس کے لیے خاص ہو جائیں. لوگ پورا مہینہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن خاص طور پہ آخری راتوں میں اور آخری یہ عشرہ جو ہے اس میں جب ہم معتکف ہو جاتے ہیں تو جو اعتکاف ہے یہ عبادت کا آپ جو سمجھے ایک منتہائی کمال ہے. اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سب دنیا سے کٹ کے تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ خدا کی بہت ساری وہ جائز چیزیں جو ویسے عام دنوں میں آپ کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں آپ نہیں کرتے، اور پھر کچھ اور ہیں جو اعتکاف میں بھی نہیں کرتے. آپ رمضان میں کر سکتے ہیں لیکن اعتکاف میں نہیں کرتے. گویا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ میں بس آپ کے لیے ہو گیا. تو اب آپ
सोच सकते हैं कि अगर जब इस जज्बे के साथ खुदा के सामने जाएंगे तो फिर खुदा का रिस्पांस क्या होगा। बिल्कुल जब आप कहते हैं कि वो मैं आपके रहमतों लिए के हो गया, दरवाजे खोल देगा। हाँ, तो फिर वो आपके लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल देगा। बिल्कुल। इसलिए इसके एहतमाम का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की तरफ रजू करें, खुदा के बंदे बन के रहें, और उन चीज़ों को जो हम दुनिया के दीगर दिनों में करते हैं उसको कुछ तरीके मौखर कर लें प्रायोरिटीज और अपनी मौके से सेट फ़ायदा करें। बहुत ज़रूरी है कि प्रायोरिटी जो है वो इबादत ही रखे। बाकी इतने दिन होते हैं, किसी भी दिन जी कुछ भी शॉपिंग या बाकी मामला चल 11 सकते महीने हैं। आपके पास। अच्छा, अब अल्लाह से तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, बरकतें समेट रहे, रहमतें समेट रहे। किसी का दिल दुखाया हो, किसी ने आपको माफ़ ना किया हो, किसी की हक तलफ़ी आपने की हो, हकूक़ुल इबाद पूरे ना किए हों और हकूक़ अल्लाह हम पूरे कर रहे हों, क्या इस रात में इस हवाले से कोई अहकामात हैं कि क्या किया जाए? पहले माफ़ी मांगी जाए उस शख्स से जिसकी दिल आज़ारी हुई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या जिसका हक खाया हो, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करेगा? थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा। खुदा की तरफ रजू करने का मतलब ये है कि उसकी तरफ रजू करने के जो तरीके ख़ुद अल्लाह ने बताए हैं, जो अल्लाह के पैगंबर ने बताए हैं, उसके मुताबिक हम रजू करेंगे। यानी ये कोई हमारा खुद साख्ता फ़िक्र नहीं है, कोई खुद साख्ता तरीका नहीं है खुदा की तरफ रजू करने का कि हम ये समझें कि हम ये कर लेंगे तो खुदा की रज़ा हमको हासिल हो जाएगी। यूँ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह किया हुआ है कि वो चीज़ें जो मुझसे मुतालिक हैं वो तो मेरी रहमत आपको माफ़ कर सकती है, लेकिन वो चीज़ें जो आपने लोगों से मुतालिक हैं, जिनके हकूक़ आपने गज़ब किए हुए हैं। देखिए, ये जो एहतमाम से मुराद, जब हम अभी आपने सवाल किया था, उसका मतलब ये होता है कि एक शौरी तौर पर अपने आप को खुदा की बंदगी में देना। और ये शौरी बंदगी में देने का मतलब ये है कि उसकी जो तालीम कुरान मजीद ने हमको दी है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से, अपने तरीके से हमको दी है, हम उसकी रोशनी में खुदा का शऊर, खुदा की मार्फत हासिल करते हुए उसकी तरफ जाएं। उस शऊर का ये किस्सा है कि उसने हमें बताया है कि जो इंसानों के साथ मामलात हैं वो तो फिर उसी वक्त मेरे नज़दीक काबिल कबूल होंगे जब वो किसी की हक तलफी ना हो, सही बात, जब किसी का आपने हक ना मारा हो। वो जब तक है, अगर तो उसकी तलाफ़ी का इम्कान है, मसलन वो आदमी मौजूद है, वो ज़िंदा है, आप जानते हैं कि आपने उसका दिल दुखाया, आप जानते हैं कि उसका माल आपने गज़ब किया हुआ है, तो आपको चाहिए कि पहले वो उसकी तलाफ़ी करें। इस तलाफ़ी के बगैर मामला नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए वो आदमी दुनिया में नहीं रहा, तो फिर उसकी शक्ल ये है कि उसकी औलाद है, उसको उसके बाल बच्चे हैं, उनकी तरफ आप जाइए और उनको आप उनका हक दीजिए। या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर फ़ी सबीलिल्लाह, खुदा के बंदों पे उसको खर्च कीजिए, या जो आप उसकी हक तलफ़ी की है उसको लुटाइए। इसलिए कि इसके बगैर आपकी ये जितनी इबादतें हैं, आप बेशक सारी रात जागते रहें, लेकिन आप ये जान रखें कि किसी का हक अगर आपने मारा हुआ है, किसी की हक तलफ़ी की हुई है, तो ये उसकी तलाफ़ी का सबब नहीं हो सकता। वो अपनी जगह बाकी रहेगा। मसलन कत्ल किया आपने, इंसानी जान ली, तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप ये कहें कि आपकी शबेदारियाँ उसको माफ़ कर देने वाली हैं। या किसी की चोरी की आपने, किसी की इज़्ज़त पे आपने हाथ डाला, और आप ये कहें कि खुदा इसको माफ़ कर देगा उसकी माफ़ किए बगैर, तो ये मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, ऐसे में अब कुछ अमाल हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग उसका एहतमाम भी करते हैं, जैसे किसी को खाना खिलाने से मुतालिक भी, ज़कात के मुतालिक भी, सदक़ात से मुतालिक भी, कि जब हम मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प कर रहे होते हैं किसी की, तो हम ये सोच रहे होते हैं चूँकि इस रात हम ये कर रहे हैं तो उसका सवाब भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, नेकी का जो तसव्वुर है वो रमज़ान में बदल नहीं जाता। हाँ, कितनी प्यारी, वही रहता है, वही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप साल के बाकी दिनों में कुछ और नेकियां होती हैं, रमज़ान में कुछ होती हैं। सिर्फ ये है कि उनका अजर बढ़ जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा। बस आप नफल की इबादत करते हैं, खुदा के हुज़ूर नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप आम दिनों में पढ़ें तो भी अल्लाह अजर देगा, लेकिन रमज़ान में पढ़ेंगे तो अजर बढ़ जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया करते थे, एक तो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनफाक करते थे। अनफाक कहते हैं अल्लाह की राह में खर्च करना। और दूसरा ये है कि इबादत, फ़िज़िकल इबादत, नवाफिल वगैरह पढ़ना। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तरावी की नमाज़ रमज़ान में पढ़ी जाती है। ये नवाफिल हैं असल में, जो हम पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की रज़ा को अपनी तरफ मुतवज्जो करें, तो नेकी वही रहेगी उसकी। अल्लाह ताला कहता है कि मैं ख़ास करम ये करता हूँ कि उसमें इजाफ़ा कर देता हूँ अजर में। बिल्कुल सही। तो अब असल आप अगर आम दिनों में फ़र्ज़ करें खुदा की राह में 100 रुपया या 1000 रुपया खर्च करते हैं, तो इस महीने में अगर आप उतना करेंगे तो उसका अजर बढ़ जाएगा। अब एक अच्छा जो आप यूँ कहीं समझदार आदमी है, वो चाहेगा कि इसमें ज़्यादा खर्च करे खुदा की राह में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला ये था कि वो रवायतों में आता है कि वो बिल्कुल जैसे एक बहता दरिया होता है खुदा की राह में देने का, वैसे बन जाते थे। बस जो आया खुदा की राह में दिया।
اور آپ سے شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے بالکل. تو زیادہ سے زیادہ انفاق خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر عام دنوں میں آپ نے 1000 روپیہ خرچ کیا اور اس مہینے میں کیا تو اللہ اس کا اجر آپ کو بڑھا دے گا. بے شک. تو اس لیے نیکی وہی رہے گی، وہی تلاوت، وہی نوافل، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن اس میں کثرت ہو جاتی ہے. نوافل آپ زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، قرآن مجید کی آپ زیادہ تلاوت کرنے لگتے ہیں، خدا کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں، تو اس سے آپ کا اجر گویا آپ نے پورے سال کے لیے ایک طرح سے بہت سارا مال جمع کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. تو نیکی وہی رہے گی، صرف اس کے اندر اس کی کمیت میں اس کے جو کہ ایک اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھ اضافہ ہو جائے. اچھا، ہم نے تلاش کرنے پہ تو بات کی، لیکن ظاہر ہے انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس نے کچھ پا لیا ہو تو اسے پتہ ہو کہ اس نے پایا ہے. ایسے ہی شب قدر کی بات ہو تو انسان یہی کہتا ہے کہ میں نے ساری طاق راتوں میں میں نے عبادات کی ہیں، مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں نے اس رات کو پا لیا ہے؟ کیا کوئی اگر ہم اوور آل کوئی ہسٹری دیکھیں، اسلامک ہسٹری دیکھیں، کہیں سے ہمیں کوئی اس قسم کا ریفرنس ملتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ خاص علامات ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکے کہ شب قدر کو پا لیا کسی نے؟ روایات میں ایسی چیزیں آتی ہیں لیکن وہ کوئی بہت اتھینٹک نہیں ہے. پا لینا مراد یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ذمہ تھا وہ آپ نے کر لیا. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو فزیکلی ہوتی ہوئی نظر آئے کہ آپ نے پا لیا، بلکہ آپ یہ اطمینان رکھیے کہ جب آپ نے زیادہ اللہ کی عبادت کی تو آپ نے پا لیا گویا اس کو. دیکھیں نا، یقین کے ساتھ خدا کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی چیز آپ کو کیٹیگوریکلی یا بہت اسپیسیفک طریقے سے بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو پا لیا. اگر آپ نے خدا کی رضا کے لیے عبادت کی، انفاق کیا، خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے پا لیا. یعنی یہ خود عمل آپ کا گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے پا لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی ذرا برابر نیکی کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں. جب اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان طاق راتوں میں جاگتا ہے، جو اس کی تلاش کرتا ہے اس کی رحمت کو، اس شب قدر کی برکتوں کو تلاش کرتا ہے، تو میں اس کو دیتا ہوں. تو آپ یقین کر لیں اگر آپ نے وہ راتیں عبادت میں گزاری ہیں تو آپ نے پا لیا. بے شک. اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے آپ سے کہ جو میرے لیے جب میری طرف آتا ہے، وہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے پا لیا اگر آپ نے یہ راتیں اس کی حضور میں جاگ کر اس کی عبادت میں، اس کی رضا کی تلاش میں گزار دیں، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے پا لیا. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی علامت یا کوئی چیز آپ کو نظر، بس آپ کو بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے اللہ پہ کہ اس اپنی عبادت کی، اس نے قبول کر لی. اور پھر زیادہ یا کم کا تو کانسیپٹ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن فرض بھی اگر ادا کر دیا جائے تو دیکھیں وہ رات جس کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا، تو اس میں آپ نے صرف فرض عبادت بھی اگر کر لی ہے تو سوچیں کہ اس کا کتنا اجر ہوگا. بے شک ہے. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے اگر آپ سو گئے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو آدھی رات کا ثواب تو مل گیا. اور اسی طرح جب اپنے فجر کی نماز کا اہتمام کر لیا جماعت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ باقی آدھی رات کا بھی ثواب آپ کو مل گیا. کوئی خاص دعا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر میں ہم کہتے ہیں نا میں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی کہ کیا دعا مانگیں، کس طرح سے دعا مانگیں؟ کوئی ایسی خاص دعا بھی ہے جو آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ دعا مانگنی چاہیے اس رات، آج کی رات؟ ایک دعا جو روایات میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آپ مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا ہم تیرے حضور میں معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے. یہ ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک دعا ہے، کئی دعائیں ہیں. اصل چیز تو یہ ہے خدا سے مانگنا، خدا سے مانگنا. اور سب سے زیادہ جو چیز ہم مانگ سکتے ہیں مجھے کہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرے. بالکل. اس کی مغفرت کی خواہش، اس کی طلب. تو اگر ہم یہ کر لیں تو میرے خیال اور اپنا اپنا طریقہ ہر کسی کا اللہ سے مانگنے کا. ہمیشہ کہتے ہیں نا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ ہے مانگنے کا، یا اکثر ہم بچے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سنپ کرتے ہیں ان کو نا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے مانگے دعا. دیکھیے مانگنے کا طریقہ
مانگنے والے کو بہتر پتہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے کس طریقے سے مخاطب ہو اور رہا ہے, اپنی اسے زبان کس میں طریقے سے مانگیں, مانگنا ہے, میں اپنی زبان میں جو نیت ہے, جو دل کے اندر ہے, وہ اس تک پہنچتا ہے. زبان ہمارا مسئلہ نا, اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو آپ کے دلوں کے حال جانتے کیا پیاری بات ہے. کوئی ضروری لفظ نہیں کہ اپنا آپ بھی نے بے ایک شک. آیت ہی پڑھنی ہے, دل سے مانگیں, اور میرا رب تو جانتا ہے ہیں. کہ بعض اوقات آپ آنسوں سے مانگتے ہیں, بے لفظوں سے شک نہیں مانگتے. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے تو ہی. وہ آنسوں کی زبان بھی سمجھتا ہے, وہ لفظوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا اس کی طرف جھکا ہوا ہے, بالکل. کتنا رجوع آپ کیا ہوا بے ہے, شک. بس یہ چیز. اور آنسو تو میرے رب کو بہت پسند ہیں, اور ایسے ہی ہے بالکل کہ اگر آپ عاجزی سے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں نم ہیں, آپ کا جو آنکھ کا آنسو ہے اس سے پہلے کہ وہ گرے دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں, اللہ کی اس کی بڑی قدر ہے. قدر ہے. خوش صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کیا معلوم ہماری اس ڈسکشن اور اس ٹرانسمیشن اس میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی گھڑی, اور اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے. اللہ معاف فرمانے والا ہے, ہم سب گناہ گار ہیں. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے, اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس رات کو میکسیمم طور پہ یوٹیلائز کر سکیں, اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. ونس اگین سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ کرے ہم دوبارہ بھی اسی طرح سے. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس, تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے آج ہم پھر اکٹھے ہو. اللہ نے ایک موقع اور دے دیا ہمیں. اللہ میں اور بہت سے موقع دے. یہ جو موقع اللہ دے رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم پھر سے عبادت کریں, اس کے حضور جھکیں. جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, جو غلطیاں ہم سے ہو جاتے ہیں, جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, اس کی معافی مانگیں. پھر وہ جو سوین آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی وہ بھی, کہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اگر دل دکھایا ہے, اس کا حق تلفی کی ہے, تو ہمیں کوشش یہ بھی کرنی ہے حد الامکان میکسیمم طور پہ کہ جس کے ساتھ ہم سے یہ ہو گیا اس سے بھی معافی مانگیں. بڑا ضروری ہے. اور کیونکہ اب جب دعاؤں کی جب بات ہوتی ہے شعیب, ہم جب دعا کی بات کر رہے ہیں, ظاہر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دل سے آپ دعا مانگے تو وہ رد نہیں ہوتی. تو میں ضرور چاہوں گی اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے دعا کریں. بے شک. پاکستان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. بہت ضروری ہے کہ ہم, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. تو جب ہم اپنی خواہشات کی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, کیونکہ ظاہر ہے جس کی جو خواہش ہے وہ اللہ سے آج کی رات بھی مانگے گا, اور ویسے بھی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. پاکستان وہاں پہ رمضان میں ملک کے بنا, سلام اور سے. رمضان میں ہی بنا, Exactly, تو یہ 27ویں دیکھیں. رمضان کو ہی پاکستان بنا تھا. تو دیکھیں آج کے دن کی ویسے بھی کتنی امپورٹنس ہے اہمیت ہے. ہمارے لیے. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں, پاکستان کو یاد رکھیں. اللہ حافظ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو, ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو, اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید
بنانے والے ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا